الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلی جو آیات ہیں ان میں دراصل خطاب ہے اہل کتاب کو، یہودیوں کو، لیکن قرآن کریم میں اگر کسی جگہ پر کسی خاص قوم کو خطاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، بلکہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا، تو اس عموم میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھتے ہو؟ گویا کہ یہاں پر اس بات پہ نکیر کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی دوسروں کو تو اچھے کام کی تلقین کرے لیکن خود اس کام پر عمل نہ کرے۔ تو یہ دراصل تضاد ہے، قول اور عمل کا تضاد ہے، یعنی بولنا کچھ اور کرنا کچھ ہے۔ یہ ایک اچھے انسان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب پہ نکیر کیا کہ ان کے علماء جو ہے نا کرتے کچھ تھے اور کہتے کچھ تھے، تو اس کے ذریعہ دراصل سارے انسانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ قول اور عمل میں، بات میں اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بولتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی اچھے کام کو نہیں کر رہا ہے، یا ایک آدمی جو کسی بھلے کام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیے ہوا ہے، کیا اس بھلے کام کی طرف دوسروں کو بلائے گا بھی نہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، دو کام ایک انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ اچھے کام پر عمل کر رہا ہو اسی طریقے سے دوسروں کو اچھے کام کی طرف دعوت بھی دے۔ دو چیز ہے، ایک ہے بھلائی کا کام کرنا اور دوسرے نمبر پر بھلائی کی طرف بلانا۔ تو اگر کوئی آدمی بھلائی کا کام نہیں کر رہا ہے تو کیا وہ دوسروں کو بھلائی کی طرف بلائے گا بھی نہیں؟ اگر ایک آدمی بھلائی کا کام کرتا بھی نہیں ہے اور بھلائی کی طرف بلاتا بھی نہیں ہے تو دو جرم کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، تو دو جرم کو اکٹھا کر لیا۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور شراب پیتا ہے تو کم سے کم ایک تو نیکی کیا نا، اگرچہ دوسرا جرم کر رہا ہے کہ شراب پی رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی بھلائی بھی نہیں کرتا ہے اور بھلائی کی طرف دعوت بھی نہیں دیتا ہے تو دو جرم کو اکٹھا کیے ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور بھلائی پر عمل نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم اس کے اندر ایک جرم ہے کہ بھلائی پر عمل نہیں کر رہا ہے لیکن بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، یا بھلائی پر عمل کر رہا ہے بھلائی کی طرف بلا نہیں رہا ہے، تو ایک جرم اس کے اندر ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے اندر دونوں صفت ہونی چاہیے کہ دین پر چلتا بھی ہو، دین کی طرف دعوت بھی دیتا ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ایسے لوگوں کے حوالے سے جو بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، یا ان کے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو جلنے کی وجہ سے اس کے پیٹ کی اتریاں باہر ہو جائیں گی اور وہ ان اتریوں کے چاروں طرف چکر لگائے گا، جیسے گدھا چکی کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس حاضر ہوں گے اور اس سے عرض کریں گے کہ کیا تم ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی وانہاکم عن المنکر وآتی۔ دیکھو، میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا
اور اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور بھلائی پر عمل نہیں کرتا، اس کو کتنی سخت سزا ہونے والی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر بھلائی پر عمل نہیں کر رہا ہے، اچھے کام پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اچھے کام کی طرف وہ دوسروں کو دعوت نہ دے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو دو جرم کو اکٹھا کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ اس کو وجود میں لایا گیا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کو ایک اللہ کی طرف بلائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور اگر ایک آدمی بھلائی کی طرف نہیں بلاتا ہے تو اگر آفت آئی نا، مصیبت آئی نا، تو اس آفت اور مصیبت میں وہ بھی پس جاتا ہے جو بھلائی کی طرف نہیں بلانے والا تھا۔ جو برائی کا کام کرنے والے تھے وہ تو پسیں گے ہی، لیکن جو برائی کا کام نہیں کرنے والے تھے لیکن برائی سے روکنے والے نہیں تھے، وہ بھی اس میں پس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے اور اللہ کے حدود میں مداہنت اختیار کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں نے نیچے والے حصے میں اپنی جگہ بنا لی۔ اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا تاکہ وہ پانی لے سکیں سمندر سے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ نیچے والے اوپر کیوں آ رہے ہیں پانی لینے کے لیے۔ تو نیچے والوں نے فیصلہ کیا کہ نیچے میں ہی کشتی کے اندر سوراخ کر کے پانی نکال لیتے ہیں، تو اگر اوپر والے خاموش رہ جائیں اور نیچے والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے دیں تو جیسے نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیں اور سوراخ کرنے نہ دیں تو جیسے نیچے والے بچیں گے ویسے ہی اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہی دراصل مفہوم ہے اس بات کا کہ ایک آدمی اگر بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ کی آزمائش آتی ہے تو کم سے کم آزمائش میں وہ بچ جائے گا، کیونکہ جو برائی کرنے والے تھے ان لوگوں کے بیچ اس کا شمار نہیں ہوگا جو برائی سے روک رہا تھا۔ تو اس سے دراصل اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ بھلائی پر عمل بھی کرتا ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب کی تعلیمات چاہے پچھلی کتابیں ہوں چاہے قرآن کی تعلیم ہو، یہ دراصل اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ایک انسان جیسے دوسروں کو عمل کی تلقین کر رہا ہے ویسے اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ اگر اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، دوسروں کو کچھ کہتا ہو اور عمل نہ کرتا ہو، تو یہ بہت ہی گھٹیا عادت ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی جس چیز کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے پہلے اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ برکیف آیت بہت اہم ہے، اس میں ایک پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قول اور فعل کو بہتر بنانے اور دین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔